بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک اینڈ جنرل نالج۔ پیارے دوستو، ایف اے اور بی اے کے اسلامیات اختیاری اور لازمی کے ایم سی کیوز کے 4 پارٹ ہم آلریڈی اپلوڈ کر چکے ہیں۔ آج اس کا 5واں پارٹ اپلوڈ کرتے ہیں۔ سوال ہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا مختصر تعارف۔ تو جواب ہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب مشہور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام تک جا ملتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے فخر پیدا ہوا، اس کا لقب قریش تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریشی کہلاتا تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو ہاشم سے تھا۔ ہاشم ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ حضرت عبد المطلب یعنی شیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔ سوال ہے حرف جار سے کیا مراد ہے؟ جواب ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 برس تھی کہ قریش اور بنو کنانہ و قیس کے درمیان جنگ ہوئی۔ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی وجہ سے اس کو حرف جار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کو تیر پکڑائے تھے۔ حرف جار کا مطلب ہے گناہ والی جنگ۔ سوال ہے فترۃ الوحی سے کیا مراد ہے؟ جواب سورہ علق کی پہلی 5 آیات کے نزول کے بعد وحی میں وقفہ پڑ گیا۔ وحی کے اس وقفہ کو فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ وقفہ کی مدت بعض کے بقول 3 سال، بعض کے بقول 2.5 سال، بعض کے بقول 6 ماہ اور بعض کے بقول چند روز کی تھی۔ 6 ماہ والی بات راجح ہے اور فترۃ الوحی کے بعد سب سے پہلے سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی تھی۔ سوال ہے اسلامی ریاست سے کیا مراد ہے؟ جواب اس سے مراد وہ ریاست ہے جہاں کا نظام حکومت اسلامی قوانین کے مطابق ہو۔ سوال ریاست کے عناصر ترکیبی بیان کرے۔ جواب 1 نمبر حاکمیت الہی، 2 خلافت، 3 بااختیار شورا، 4 آزاد عدلیہ، 5 رفاع عامہ وغیرہ۔ سوال امت اجابت اور امت دعوت سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے امت اجابت سے مراد وہ امت ہے جس نے اسلام قبول کر لیا ہو، اور امت دعوت سے مراد وہ امت ہے جس کو دین کی دعوت دینا ضروری ہو، یعنی غیر مسلم۔ سوال قوم اور امت میں کیا فرق ہے؟ جواب امت عقیدے کے اشتراک سے وجود میں آتی ہے، جبکہ قوم کی بنیاد وطن، زبان اور نسل ہوتی ہے۔ سوال امت مسلمہ کے فرائض مختصراً بیان کرے۔ جواب اشاعت دین، عدل و انصاف کا قیام، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، انسانیت کی فلاح، جذب اخوت کی بیداری، معاشی استحکام، دنیا میں قائدانہ کردار کی ادائیگی، دفاع کی مضبوطی، دینی تعلیمات پر عمل وغیرہ۔ سوال جنگ اور جہاد میں فرق واضح کرے۔ جواب جنگ کا مقصد لوگوں کو غلام بنانا، علاقے فتح کرنا، مال و دولت حاصل کرنا اور وہاں کے لوگوں کا معاشی استحصال ہوتا ہے۔ اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا، جبکہ جہاد اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اس میں کسی قسم کا ظلم و استحصال نہیں ہوتا۔ سوال جہاد کے مقاصد بیان کرے۔ جواب دشمن کے حملہ کا دفاع، مظلوم مسلمانوں کا تحفظ، مذہبی آزادی کا تحفظ، باہمی اختلافات کا خاتمہ، لوگوں کو ظلم سے نجات دلانا۔ سوال آداب جہاد مختصراً بیان کرے۔ جواب عورت اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے، عبادت گاہوں کا احترام کیا جائے، لوٹ مار نہ کی جائے، لاشوں کا مسئلہ نہ کی جائے، جنگی قیدیوں کو قتل نہ کیا جائے، جو کلمہ پڑھ لے اس کو قتل نہ کیا جائے، باغات اور فصلوں کو تباہ نہ کیا جائے وغیرہ۔ سوال قریش مکہ کی اسلام دشمنی کی چند وجوہات بیان کیجیے۔ جواب 1 نمبر بت پرستی کا خاتمہ، 2 نسلی تفاخر، 3 قبائلی عداوت، 4 معاشی بدحالی کا خوف، 5 بد اخلاقی کا خاتمہ وغیرہ۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت و تبلیغ کا آغاز کب کیا؟ جواب سورہ مدثر کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا، یعنی 4 نبوت کو اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا۔ سوال
قریش نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے معاشرتی مقاطعہ کر لیا تھا؟ مختصراً بیان کرے۔ جواب: سات نبوی کو قریش مکہ نے بنو ہاشم سے معاشرتی بائیکاٹ کر لیا۔ اہل قریش نے یہ طے کیا کہ 1 نمبر بنو ہاشم کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھا جائے، 2 ان کے ساتھ خرید و فروخت بند کر دی جائے، 3 شادی بیاہ کے تعلقات ختم کر دیے جائیں، 4 ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ بھیجا جائے۔ 3 سال تک یہ معاہدہ جاری رہا۔ اس کے بعد اس معاہدہ کو ختم کر کے بنو ہاشم سے تعلقات بحال کر لیے گئے۔